نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ یہ آج کی پہلی آیت مبارکہ ہے۔ اس کا عنوان ہے صدقے کو باطل کرنے والی تین وجوہ، یعنی وہ تین اسباب یا تین وجوہات جن کی وجہ سے انسان کا صدقہ اور اس کا اجر اور ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، تم اپنے صدقے کے اجر اور ثواب کو ضائع نہ کرو بالمن، احسان جتلا کر، یعنی جس پہ صدقہ کیا ہے اس پہ احسان جتلا دیا کہ یہ تو ہم نے ان کو پالا ہے، ان کو تو ہم نے پالا پوسا ہے، تو احسان جتلا دیا۔ والاذی، یا ان کو اذیت دے کر، یعنی ان کو شرمندہ کر کے، کسی کو یہ بتانا کہ ہم ان کا خرچہ اٹھائے ہوئے ہیں، یا ان کے حالات کا تذکرہ دوسروں کے سامنے کرنا، تو یہ ان کو اذیت دینے والی بات ہے، ان کو شرمندہ کرنے والی بات ہے، اس سے اجر ضائع ہو جائے گا۔ تو اپنے صدقے کے اجر اور ثواب کو ضائع نہ کرو احسان جتلا کر اور دوسرے کو اذیت دے کر۔ کالذی، یہ تو پھر ایسا ہی ہو جائے گا، ينفق مالہ رئاء الناس، کہ جیسے کسی نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے خرچ کیا، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کا اللہ پر اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ اس کو جس طرح سرے سے کسی بھی نیک عمل کا اجر نہیں ملتا، ایمان والا اگر نیک اعمال کرے گا اس کو اجر ملے گا، لیکن احسان جتلا کے، اذیت پہنچا کے اجر ضائع ہو جائے گا۔ ایک کو تو سرے سے عمل کا اجر ملا ہی نہیں، اور ایک کو اجر ملا لیکن اس نے ضائع کر دیا، تو نتیجہ تو ایک ہی نکلا نا، دونوں کی جھولی خالی، دونوں کا دامن خالی ہو گیا۔ تو یہ تین اسباب ہیں جن سے صدقے کا اجر ضائع ہو جاتا ہے: احسان جتلانا، یا اس کو شرمندہ کرنا دوسروں کے سامنے، یا پھر ریاکاری کرنا، اپنی تعریف کے لیے، اپنے نام بنانے کے لیے خرچ کرنا۔ فمثلہ، اللہ فرماتے ہیں اس کی مثال یوں ہے، کمثل صفوان، جیسے ایک صاف پتھر ہوتا ہے، علیہ تراب، جس پر کچھ مٹی وغیرہ آ جائے، کچھ گرد اس کے اوپر پڑی ہو، فاصابہ وابل، ایک بارش کی مار ہے، فترکہ صلدا، بارش اس کو بالکل صاف کر کے چھوڑتی ہے۔ تو اسی طرح وہ شخص جس کا دل پہلے سے پتھر ہو اور تھوڑا سا صدقہ کر کے اس پہ خیر جمع ہو جائے، تو وہ ریاکاری کر کے، احسان جتلا کے اس کو بالکل صاف کر دیتا ہے۔ تو تشبیہ سمجھ میں آ گئی نا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ کیسے دی ہے کہ جیسے ایک انسان کا دل سخت ہو، پتھر کی طرح، تھوڑی سی نیکی کر کے، تھوڑا سا صدقہ کر کے اس کے دل کے اوپر کچھ اس کا اثر ظاہر ہونے لگے، لیکن وہ اپنی زبان کو غلط استعمال کر کے اپنی اس نیکی کو یوں ضائع کر دیتا ہے، یوں ختم کر دیتا ہے، جس طرح بارش، موسلادھار بارش ہو تو وہ پتھر کو بالکل صاف کر دیتی ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ لوگ جنہوں نے صدقہ کرنے کے بعد اپنا زبان سے اس کا اظہار کیا، یعنی احسان جتلایا، یا زبان سے اس کو تکلیف دی،
یا خرچ کرنے کا مقصد اپنا نام بنانا تھا، غریب کی مدد مقصود نہیں تھی، جیسے آج کل ہوتا ہے رمضان میں راشن تقسیم کرتے ہیں لیکن پہلے 10 دفعہ اس کی تصویر بناتے ہیں غریب کو دیتے ہوئے۔ اللہ کو دکھانی ہے تصویریں، جس کے لیے دیا وہ پروردگار جانتا ہے، تصویر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، فرمایا یہ لوگ اپنی کمائی میں سے کسی نیک عمل پر قادر نہیں ہوں گے، یعنی جب قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی جھولی میں نیک اعمال میں سے کسی کا بھی اجر باقی نہیں ہوگا۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اللہ کافر لوگوں کو زبردستی راہ راست پر نہیں لاتے۔ لا يهدي القوم الكافرین، تو اس سے پتہ چلا کہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کی نیکی کا اجر ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا من فعل بالحسنہ کہ جو نیکی کرے گا اس کو ہم 10 کے برابر اجر دیں گے، بلکہ فرمایا من جاء بالحسنہ، جو نیکی لائے گا اس کو 10 کے برابر اجر دیا جائے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں نیکی کرنا یہ کوئی بڑا کمال نہیں ہے، من جاء بالحسنہ، نیکی کو بچا کر قیامت تک لے کے جانا یہ اصل کمال ہے، اور اس پر اللہ 10 کے برابر اجر دیں گے۔ نیکی تو انسان کر لیتا ہے لیکن پھر ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، جس کے پاس مال و دولت نہ ہو۔ فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے، میری امت کا سب سے بڑا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا لیکن اس کو تکلیف دی ہوگی، اس پر احسان جتلایا ہوگا، اس کی غیبت کی ہوگی، اس کو برا بھلا کہا ہوگا، تو سارے اس کی نیکیوں میں سے تھوڑا تھوڑا اٹھا کے لے جائیں گے، اور آخر میں حق وصول کرنے والے ان کی لمبی لائن باقی ہوگی، اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی۔ پھر اللہ فرمائیں گے کہ ان لوگوں کے گناہ اس کے اوپر ڈال دو۔ تو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر آیا تھا لیکن پہاڑوں کے برابر گناہ اس کے اوپر ڈال کے اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فرمایا یہ ہے میری امت کا اصل مفلس۔ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں جو سب سے زیادہ خسارہ اور گھاٹا، سب سے زیادہ خسارے اور گھاٹے میں ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، لیکن وہ یہ سوچتا رہا کہ میرے تو بہت نیک اعمال ہیں، میری تو مرنے کے فوراً بعد بخشش ہو جائے گی، میں تو بخشا بخشائے ہوں، میں نے تو سیدھا جنت میں جانا ہے۔ اس لیے نیکی کرنا اور اس کو سنبھال کے رکھنا یہ اصل کمال ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان 3 اسباب کا تذکرہ کیا جن کی وجہ سے عام طور پر انسان کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے، صدقہ اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد۔ اس آیت مبارکہ کا عنوان ہے زکوٰۃ اور عشر میں عمدہ مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں اچھی چیز دینا۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیباتی، اچھی چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ما کسبتم، جو تم نے کمایا ہے، جو مال تم نے کمایا ہے اس میں سے اچھی چیز اللہ کے راستے میں، عمدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ومما اخرجنا لکم من الارض، اور اسی طرح جو ہم نے زمین سے تمہارے لیے پیداوار یا غلہ یا اناج نکالا ہے اس میں سے جب عشر دینا ہو تو اچھا غلہ
عشر میں ادا کرو. ما کسب تم سے مراد ہے زکوٰۃ، تجارت کی زکوٰۃ جب دینی ہو تو اچھا مال اللہ کے راستے میں دو. اور اسی طرح پیداوار میں سے جب عشر نکالنا ہو تو اچھا عشر اللہ کے راستے میں، اچھا غلہ اور اناج اللہ کے راستے میں دینا چاہیے. اس آیت کا شان نزول ترمذی شریف میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب کھجوروں کا موسم ہوتا تھا تو صحابہ اکرام اپنے باغ کے پھلوں میں سے کھجور کے خوشے اتار کے مسجد میں لا کے رکھتے تھے تاکہ جو غریب صحابہ ہیں صفہ والے وہ اس میں سے کھجوریں کھا لیا کریں. تو کچھ منافقین بھی دیکھا دیکھی کھجوریں لانے لگے، لیکن ان کی کھجوریں اتنی خراب ہوتی تھیں کہ جو صرف جانور ہی کھا سکتا ہے، انسان نہیں کھا سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اللہ کے راستے میں عمدہ مال اور اچھا مال خرچ کرو. وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، تم اللہ کے راستے میں ایسا گھٹیا مال خرچ کرنے کی نیت نہ رکھو وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ کہ جس کو لینا خود تمہارے لیے باعث عار اور شرمندگی ہو. یعنی یہ مال اگر کل کو یا اس جیسی کوئی چیز کل کو تمہیں دے تو تمہیں لیتے ہوئے شرم محسوس ہو. الا ان تغمضوا فیہ کہ تم اس چیز کو نہ لے سکو مگر آنکھیں بند کر کے. گھٹیا مال، بیکار مال دینا یہ اگلے کی عزت نفس کو مجروح کرنا اور شرمندہ کرنے کے مترادف ہے. اس لیے چوتھے پارے کے شروع میں فرمایا کہ تم نیکی کے کمال کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. اس لیے کسی کو ہمیشہ وہ چیز دیں کہ اگر اس جیسی چیز کل آپ کو کوئی دے تو آپ کو لیتے ہوئے شرمندگی محسوس نہ ہو. کتنی عجیب بات ہے کہ انسان نے جب اللہ سے مانگنا ہو تو لاکھوں کروڑوں مانگتا ہے، اور جب اللہ کے نام پہ دینے کا وقت ہو تو اپنی جیب کے اندر سکے ڈھونڈتا ہے. اللہ دیکھتے ہیں سب کچھ. تو اللہ کے راستے میں ایسی گھٹیا چیز خرچ نہ کرو کہ اگر اس جیسی چیز کل تمہیں کوئی دے تو تم لینے میں اپنی شرمندگی محسوس کرو. وَاعْلَمُوا اور یہ بات جان لو ان اللہ غنی حمید بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے صدقے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ تو صدقے کا حکم اس لیے دیتے ہیں کہ تاکہ تمہارا فائدہ ہو، تمہاری آخرت میں جمع پونجی ہو جائے. اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، حمید اور صفات والا ہے. کوئی اللہ کے راستے میں نہ بھی دے اللہ کو کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر دینا ہے تو اچھا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرو. تیسری آیت مبارکہ ہے سود کے بارے میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت کو، اس کی قباحت کو، نقصانات کو بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سودی رقم جو آپ کی دوسروں کے ذمے واجب الادا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تمہارے اندر ایمان ہے. اگر تمہارے اندر ایمان ہے، تم ایمان والے ہو، تو پھر سودی رقم جو دوسروں کے ذمے آپ کی باقی ہے اس کو چھوڑ دو. زمانے جاہلیت میں خاص طور پہ مدینہ منورہ کے اندر اس زمانے میں جو یہودی تھے، یہودیوں کے قبائل تھے، انہوں نے پورے مدینہ کو قرضے دے دے کر سود کی لعنت کے اندر جکڑا ہوا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں تذکرہ فرمایا کہ سود کے لین دین سے باز آ جاؤ. اگلی آیت میں فرمایا اگر تم باز نہ آئے پھر تمہارا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. پھر اللہ کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ جنگ کا اعلان کریں آپ سوچیں اس کا کچھ بچے گا؟ وہ خوشی کی زندگی گزار سکے گا؟
اس کے مال میں کوئی برکت ہوگی یا اس کا مال اس کو بڑھاپے میں فائدہ دے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ مال بڑھاپے میں اس کے سامنے کھڑا ہوگا اس کی اولاد کی شکل میں۔ یہ مال بڑھاپے میں اس کو بے سہارا کر دے گا جو اس نے سود کے ذریعے کمایا ہوگا۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے کا اور سود کا تذکرہ اللہ نے اکٹھے فرمایا ہے۔ فرمایا کہ میں سود کو مٹا کر چھوڑوں گا اور صدقے کو بڑھا کر دکھاؤں گا۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا کر دکھائیں گے اور صدقے کو بڑھا کر دکھائیں گے۔ صدقہ اور سود میں کیا فرق ہوتا ہے؟ صدقہ دینے سے مال میں برکت ہوتی ہے، جبکہ سود سے مال میں بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ اسی طرح صدقہ دینے والے کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، جبکہ سود لینے والے کی نظر دنیا پر ہوتی ہے۔ صدقے کا باعث اسلامی اخوت، بھائی چارہ اور ہمدردی ہے، جبکہ سود کا محرک خود غرضی اور مفاد پرستی ہے۔ اور چوتھا فرق کہ صدقے کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو سہارا دینا، جبکہ سود کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کا خون نچوڑنا۔ پانچویں بات کہ صدقہ دل کے یقین اور ایمان کی پختگی کی علامت ہے، جبکہ سود بے یقینی اور کمزور ایمان کی نشانی ہے۔ چھٹی بات کہ صدقہ کرنا اللہ سے حسن ظن کرنے کی علامت ہے، اور سود یہ اللہ سے بدگمان ہونے کی علامت ہے۔ اسی طرح صدقہ کا مقصد غریبوں کا استحکام ہے، جبکہ سود کا مقصد غریبوں کا استحصال ہے، ان کا معاشی استحصال ہے۔ آٹھویں بات کہ صدقے کا مقصد ہوتا ہے غربت ختم ہو جائے، اور سود کا مقصد ہوتا ہے غریبی ختم ہو جائے، اس کی جان ہی ختم ہو جائے۔ نویں بات کہ صدقے سے معاشرے میں محبتیں بڑھتی ہیں، سود کی وجہ سے معاشرے میں نفرتیں جنم لیتی ہیں۔ دسویں بات کہ صدقے سے لوگوں کے درمیان مال کا توازن برقرار رہتا ہے، جبکہ سود کا مقصد ہوتا ہے کہ پیسہ چند خاندانوں میں یا چند لوگوں میں سمٹ کر آ جائے۔ تو سود کرنے والا اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس لیے آگے اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو جہاں پہ مکمل کیا ہے اس میں اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، پھر اللہ ہر چیز کا حساب تم سے لیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ قرآن پاک کی بالکل آخری نازل ہونے والی آیت ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، یہاں سے سود کا مضمون شروع ہوتا ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 278، اور جو آیت جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ اس مضمون کا بالکل آخر ہے۔ اس آیت کا نمبر ہے 282، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تمہیں اللہ کے دربار میں کھڑا کیا جائے گا۔ اور یہ آیت مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 9 دن پہلے نازل ہوئی ہے۔ مشہور تو ویسے یہ ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ یہ قرآن کی آخری آیت ہے۔ حالانکہ تحقیقی قول یہ کہ یہ آخری آیت نہیں ہے، یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے تقریباً 3 مہینے پہلے۔ اس آیت کو آخری آیت اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد پھر شریعت کا کوئی حکم نازل نہیں ہوا، آیات اور وحی تو بہت دفعہ نازل ہوئی ہے۔ تو آخری آیت قرآن پاک کی وہ ہے جو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ پورا مضمون اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پھر آگے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔
فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم باز نہ آئے تو پھر اللہ کا تمہارے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم باز آ جاؤ، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہارا جو اصل مال ہے وہ تو تمہیں ملے گا، لیکن اوپر جو اضافی رقم ہے سود کی وہ نہیں ملے گی۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو تمہارے ساتھ زیادتی کی جائے اور نہ تم کسی پر زیادتی کرو۔ یہ بھی نہیں ہے کہ شریعت کہے سارا مال چھوڑ دو، اور یہ بھی نہیں کہ دوسرے کے مال کو بھی بٹور لو۔ سود یہ اس طرح ہے جس طرح جال ڈالنا، جال ڈال کے پانی سے مچھلیاں پکڑی جاتی ہیں، تو سود والا قرضہ دے کے دوسرے کا مال پکڑتا ہے۔ سود کا یہی مقصد ہوتا ہے نا، کہ اپنا مال بطور قرض کے دینا اور وہ بھی اس کو مل جائے، ساتھ دوسرے کا مال بھی اس کو مل جائے۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اگر کوئی تنگی میں ہے، مشکل میں ہے، قرضہ نہیں دے سکتا، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اس کو کچھ ڈھیل دے دو، مہلت دے دو، ٹائم دے دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا، اور اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو، معاف کر دو، قرضہ اس کو معاف کر دو، خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تو تمہارے لیے بہت اچھا ہو جائے گا، إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کاش کہ تمہیں اس کا اجر پتہ چل جائے۔ اگلی آیت مبارکہ سورۃ البقرہ کی آخری آیت ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ادھار کے معاملات کے احکام بیان کیے ہیں کہ اگر ادھار کا کوئی معاملہ کرنا ہو تو اس کو لکھ لیا کرو، اور لکھنے لکھانے میں شرم نہیں کرنی چاہیے۔ چاہے کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ کو ہمارے پہ بے اعتباری ہے، کو نہیں بھائی آپ پہ کوئی بے اعتباری نہیں، میں بس اپنی یاد دہانی کے لیے لکھ رہا ہوں۔ ابھی تو تھوڑی سی بات ہوگی، لیکن بعد میں بہت سارے مسائل کھڑے ہو جائیں گے اگر لکھ لکھائی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنی باریک چیزیں زندگی گزارنے کے لیے بتائی ہیں، کتنے روشن اصول اس کو بتائیں کہ جب کوئی معاملہ ہو ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، جب کوئی ادھار کا معاملہ ہو، چاہے قرض کی شکل میں ہو یا آپ نے کوئی چیز خریدی ہے، پیسے بعد میں دینے ہیں، تو وہ بھی ایک قرض ہی ہوتا ہے، تو کوئی بھی ادھار کا معاملہ ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ فاکتبوہ، لکھا کرو اس کو۔ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل، اب عرب کے اندر لکھنے پڑھنے والے لوگ بہت کم ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ انصاف کے ساتھ بات کو لکھے، صحیح صحیح بات کو لکھے، معاملے کو لکھے۔ ولا یأب کاتب ان یکتب کما علمہ اللہ فلیکتب، اور جس کو اللہ نے لکھنے کا فن دیا ہے تو اللہ نے اس پر احسان کیا، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرے اور ان کے لیے معاہدہ لکھ دے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ، اب یہ معاہدے کی تحریر کون لکھوائے گا؟ جس نے پیسے لینے ہیں وہ، یا جس نے پیسے دینے ہیں وہ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جس نے رقم دینی ہے، جس نے پیسے دینے ہیں، یعنی جو مقروض ہے، وہ تحریر اور عبارت لکھوائے گا کہ میں نے اس سے اتنے پیسے قرض لیے ہیں اور فلاں تاریخ کو ادا کرنے۔ تو یہ تحریر کون لکھوائے گا؟ جس نے پیسے دینے ہیں۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اللہ سے ڈرے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کچھ گڑبڑ نہ کرے لکھنے میں۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، اگر وہ بندہ جس نے عبارت یا تحریر لکھوانی تھی وہ ناسمجھ ہے، او ضعیفاً، یا کمزور ہے، او لا يستطيع ان يمل ہوا، یا اس کو لکھانے کا کوئی تجربہ نہیں ہے، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی یعنی اس کا بھائی، اس کا باپ، وہ انصاف کے ساتھ اس کی طرف سے لکھوا دے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور پھر اس لکھے ہوئے کے اوپر دو لوگوں کو گواہ بنا لو۔ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ، اگر دو لوگ نہ ہوں، دو مرد نہ ہوں، فَرَجُلٌ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء، اپنی مرضی سے ایک مرد اور دو عورتوں کو چن لو۔ اب دو عورتیں کیوں؟ اللہ کو پتہ تھا کہ 1400 سال کے بعد پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ عورت کا اسلام میں حق نہیں ہے، حقوق نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی گواہی کو آدھا رکھا ہے۔ یہ پروپیگنڈا کیا جائے گا کہ ایک مرد اور دو عورتیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کی گواہی کو جو آدھا رکھا ہے اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس کے حقوق سلب کیے ہیں، یہ شریعت میں اس کے حقوق کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے کیا ہے ان تضل احداہما، کہ اگر ایک عورت بھول جائے بات کو، فتذکر احداہما الاخری، دوسری اس کو یاد دلا دے۔
اس کی مثال یوں ہے جیسے کوئی 20 کلو کے 2 تھیلے لے کے جا رہا ہو اور دوسرا اس سے ایک تھیلا لے لے کہ بھائی میں آپ کے ساتھ پہنچا دیتا ہوں آپ کے گھر، تو وہ خوش ہوگا یا ناراض ہوگا؟ وہ کہے گا اللہ آپ کا بھلا کرے، آپ نے میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ تو عورت کو تو خوش ہونا چاہیے کہ گواہی کی جو ایک بڑی ذمہ داری ہے اللہ نے ساری میرے اوپر نہیں ڈالی بلکہ تقسیم کر دی۔ فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور گواہوں کو گواہی کے لیے عدالت میں بلایا جائے تو وہ پھر انکار نہ کریں۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، جب معاملہ ادھار کا ہو تو پھر چھوٹا ہو یا بڑا لکھنے میں سستی نہ کرو۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کی نظر میں یہ انصاف کی بات ہے۔ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور گواہی کو قائم رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کا اس میں قوی امکان ہے کہ پھر تمہیں لین دین میں کوئی شک نہیں ہوگا، کیونکہ لکھا ہوا ہے، لکھے ہوئے کو تو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ تو اس لیے ادھار کا کوئی بھی معاملہ ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اس کو لکھ لو اور پھر اس کے اوپر 2 لوگوں کو گواہ بنا لو۔ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً، ہاں اگر کوئی لین دین نقد ہے، ادھار نہیں ہے اس میں کچھ بھی، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، پھر نہ بھی لکھو کوئی مسئلہ نہیں۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، لیکن اچھا یہی ہوگا کہ گواہ بنا لو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اب جس نے اس تحریر کو لکھا ہے یا جو گواہ بنایا ہے اس کو بعد میں کوئی تنگ نہ کرے کہ تو نے کیوں لکھا تھا، یہ تجھے کیا ضرورت تھی گواہ بننے کی۔ تو بعد میں وہ بندہ جس نے پیسے دینے ہیں وہ کاتب کو یا گواہ کو نقصان نہ پہنچائے۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا کیا، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، یہ تمہاری نافرمانی تصور کی جائے گی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں علم دیں گے۔ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو علم لدنی عطا فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے من عمل بما علم، جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم عطا فرما دیتے ہیں جو اس نے کسی سے نہیں سیکھے ہوتے۔ ایسی باتیں اس کے دل میں الہام ہوتی ہیں، باتوں کا ایسا جواب اس کے دل میں اللہ ڈالتے ہیں کہ جو اس نے کبھی نہ کہیں سے پڑھی ہوتی ہیں نہ سنی ہوتی ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ویعلمکم اللہ، اللہ تمہیں علم سے نوازیں گے۔ واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ تو اپنے علم میں سے علیم، اللہ علیم ہے تو اللہ تمہیں بھی علم عطا فرمائیں گے۔ تو اس آیت کو آیت مداینہ کہا جاتا ہے اور یہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے لین دین کے، خرید و فروخت کے اصول بتائے ہیں کہ اگر ادھار کا معاملہ ہو تو اس کو لکھ لیا جائے، اور لکھنے میں نہ تو شرم کی جائے اور نہ سستی کی جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ مال محفوظ ہو جائے گا، آپ کا جو تعلق ہے وہ باقی رہے گا۔ نہیں تو ابھی شرم کی وجہ سے اگر نہیں لکھیں گے تو بعد میں کئی سارے اختلافات اور مسائل کھڑے ہوں گے۔ تو فرمایا کوئی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ مجھے یاد ہے میرے سسر فرماتے ہوتے ہیں کہ 10 ریال کی بھی چیز لیں تو اس کا بھی بل بنوا لیں، سستی نہ کریں کہ بڑی چیز خریدی ہے تو اس کا بل بنوائیں، فاتورہ بنوائیں، چھوٹی چیز ہے اس کا نہیں، چھوٹی چیز ہو اس کا بھی بل لازمی لیا کرو۔ مجھے یاد ہے بڑی تاکید کیا کرتے تھے اور اس کا بہت دفعہ فائدہ ہوا ہے کہ کوئی چیز خراب ہوئی تو انسان دکان والے کو دکھا سکتا ہے کہ یہ بل میں نے آپ سے یہ چیز خریدی تھی، خراب ہو گئی، اس کو چینج کر دیں۔ اگر نہیں ہوگا تو آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ چیز میں نے دکان سے لی ہے؟ تو بہرحال وہ ایک معاہدے کی طرح ہی ہوتا ہے، آپ کے پاس ایک ثبوت ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے ان سے خریدی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں نقد معاملہ ہو تب کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آدمی لکھ لکھائی نہ کرے، لیکن پھر بھی بہتر یہی ہے کہ لکھ لے۔ آج کل لکھنے کا مطلب ہے کہ اس کا بل نکلوا لے۔ ہر زمانے میں شکلیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن قرآن کی آیات کا جو مقصود ہے وہ انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایسی صورت اختیار کرے کہ کل کو یہ لین دین، یہ ڈیل کسی جھگڑے پہ جا کے ختم نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات پر اور ان میں بیان کی گئی تعلیمات اور احکام کو اپنانے پر اللہ تعالی ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔